میرے واجب التوقیر بزرگان محترم، عزیز سامعین، آج رمضان المبارک کی 6 تاریخ ہے اور ماہ رمضان کا پہلا جمعہ ہے۔ رمضان المبارک کا برکتوں والا، رحمتوں والا، انوارات سے مزین ماہ مبارک شروع ہو چکا ہے اور اس کا آج پہلا جمعہ ہے، جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی ایک حدیث پاک تلاوت کی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے متعلق ابن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اجود الناس بالخیر، آپ سب سے زیادہ سخی تھے۔ جتنے خیر کے کام، نیکی کے کام، ان میں آپ سے بڑا سخی کوئی نہیں، سب سے بڑے سخی تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بھی مشہور ہے کہ آپ نے اپنے پاس کبھی کچھ رکھا ہی نہیں، جو آیا تقسیم فرما دیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا یہ عمل جب رمضان کا مبارک مہینہ آتا تو حدیث میں ہے وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے رمضان کے مبارک مہینے میں جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملاقات کرتے تو آپ کی سخاوت اور بڑھ جاتی۔ جبرائیل علیہ السلام کی ملاقات کس سلسلے میں ہوتی، اس کے متعلق فرمایا وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَانَ، کہ جبرائیل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے۔ یعرض علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سناتے۔ تو جبرائیل علیہ السلام کا قرآن سننا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے یہ ایک مستقل عمل ہے۔ فَإِذَا لَاقِيَهُ جِبْرِيلُ، جب جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملاقات کرتے كَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور زیادہ بڑھ جاتی، ایسے بڑھ جاتی جیسے بارش سے پہلے ایک ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، ایسے اس ٹھنڈی ہوا کی طرح آپ کی سخاوت بڑھ جاتی۔ جو بارش سے پہلے مبشرات میں سے خوشخبری دینے والی ہوائیں آتی ہیں، ان ہواؤں کی طرح آپ کی سخاوت اور زیادہ اضافہ ہو جاتا سخاوت میں۔ تو اس حدیث پاک میں ایک تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی سخاوت کا تذکرہ ہے کہ جب رمضان کا مبارک مہینہ آتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بہت زیادہ بڑھ جاتی۔ ویسے آپ سب سے زیادہ سخی ہیں، اجود الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ سخی، اور پھر جب رمضان کا مبارک مہینہ آتا اور سخاوت بڑھ جاتی، اور جب جبرائیل علیہ السلام کی آپ سے ملاقات ہوتی تو جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس ہر رات تشریف لاتے۔ کیا رمضان کے انوارات کہ جس رمضان میں اللہ کے مقرب ترین فرشتے جبرائیل علیہ السلام ہر رات آقا علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پیش ہو رہے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن سنا رہے ہیں۔ تو قرآن پاک کا سننا کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ جو تراویح میں اللہ کا کلام خوش نصیب لوگ سن رہے ہیں، یہ سننا معمولی عمل نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام کو ہر رات میں قرآن سنا رہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قرآن کا سننا، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی سنت ہے سنانا، اور سننا جبرائیل علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو اس لیے تراویح میں ہم لوگ شوق ذوق سے شریک ہوا کریں، اپنے اوپر تھوڑا سا جبر کر لیں، کوئی مشقت نہیں ہے، 1 گھنٹہ 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ، اور وہ بھی اللہ کے لیے کھڑے ہو کے اس سنت کو ادا کرنا، قرآن کا سننا۔
اور جب جبرائیل علیہ السلام ملاقات کرتے تو آقا علیہ السلام کی سخاوت اور زیادہ بڑھ جاتی. یعنی قرآن پاک کے سننے کا اثر اور جبرائیل علیہ السلام کی ملاقات کا اثر یہ ہوتا کہ اس سخاوت میں تیزی آ جاتی. اور تیزی بھی کیسے؟ فرمایا من الریح المرسلہ، ایسے جیسے ایک بارش سے پہلے ٹھنڈی اور تیز ہوا چلتی ہے، وہ ہوا ہر ایک تک پہنچتی ہے، اور اس ہوا کی ٹھنڈک اور اس کی نمی بل کے اندر بھی پہنچتی ہے. اگر کوئی بل ہے تو بل کے اندر بھی وہ داخل ہوتی ہے. تو آقا علیہ السلام کی سخاوت ہر ایک تک پہنچتی. اور آج جو قرآن کریم فرقان حمید میرے اور آپ کے پاس ہے، یہ بھی آقا علیہ السلام کی سخاوت ہے. تو میرے اور آپ کے پاس قرآن ہے، اور یہ جو تراویح میں قرآن سنایا جا رہا ہے، یہ بھی میرے آقا علیہ السلام کی سخاوت کا ہی نتیجہ ہے کہ آج لوگ قرآن سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ایک صحابی ہیں کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ. یہ مکہ فتح ہونے تک اسلام نہیں لائے، کافروں کی طرف سے لڑتے رہے، مقابلے میں آئے، مکہ فتح ہو گیا. جب مکہ فتح ہو گیا تو یہ اب شرماتے ہوئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نہیں آ رہے کہ اب جاؤں گا تو آقا علیہ السلام کیا کہیں گے. کسی نے انہیں کہا کہ وہ تو کریم ہیں، اب جا کے معافی مانگ لو، وہ معاف کر دیں گے. تو کعب بن زہیر تشریف لائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی، آپ نے معاف فرما دیا. معاف ہی نہیں فرمایا بلکہ اپنی ایک چادر انہیں دے دی. انہوں نے اس وقت ایک قصیدہ کہا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی تعریف میں، آپ کی مدح میں، آپ نے وہ چادر انہیں دے دی. ایک قصیدہ بردہ شریف اور ہے، وہ اور ہے، یہ جو انہوں نے قصیدہ کہا تھا وہ اور قصیدہ ہے، وہ علامہ بصیری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، وہ الگ ہے. تو یہ قصیدہ سنایا، چادر دے دی. اب یہ چادر آقا علیہ السلام کی چادر ہے، اور کعب بن زہیر ہیں جن کی ساری زندگی کفر میں گزری، اب اسلام لائے ہیں، اور اسلام لانے پہ معافی مانگی ہے، معافی دے دی گئی، مدح میں اشعار کہے، چادر مل گئی. اب تازہ اسلام لائے اور چادر مل جائے، اس کی محبت کا عالم. معاویہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ سے کہا بھی یہ چادر مجھے دے دو. 10,000 درہم کی پیشکش کی. ہمارے یہاں بھی بادشاہوں کا مزاج ہوتا ہے کہ ہر چیز میں اپنے پاس اکٹھی کر لی جائے، دنیا جہان کی چیزیں اپنے پاس اکٹھی کر لی جائیں. اور معاویہ رضی اللہ عنہ نے تو آقا علیہ السلام کی چادر کے لیے 10,000 پیش کیے. 10,000 لے لو، یہ چادر دے دو، کیونکہ اس چادر کو نسبت ہے آقا علیہ السلام کے ساتھ. تو کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ نے اس وقت تاریخی جملے ارشاد فرمائے کہ میں اپنے پیارے آقا علیہ السلام کی چادر پر دنیا کی کسی چیز کو ترجیح نہیں دے سکتا. تھی تو وہ ایک چادر، لیکن اس کے ساتھ جو نسبت تھی وہ میرے پیارے آقا کی نسبت تھی. اگر یہ نسبت نہ ہوتے تو 10,000 درہم بڑی رقم تھی، اور وہ 10,000 درہم دینے والے بھی اس نسبت سے دے رہے ہیں کہ یہ چادر آقا علیہ السلام کی چادر ہے. لیکن قدر اسے ہوتی ہے جو قدردان ہوتا ہے. کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد وہ چادر 40,000 درہم میں معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کی اولاد سے خرید لی، اولاد نے دے دی. ایسی اولادوں سے بھی اللہ ہر ایک کی حفاظت فرمائے جسے باپ کی پسندیدہ اور قیمتی ترین چیزوں کی قدر نہ ہو. اولاد نے 40,000 درہم لیے اور وہ چادر دے دی. وہ چادر بعد میں جتنے بنو امیہ کے بادشاہ بنتے رہے ان کی بادشاہت میں چلتی رہی.
اور پھر بنو عباس کا دور آ گیا، ان کے پاس چلی گئی 300 دینار میں۔ وہ ایک چادر ہے، لیکن ہر ایک بادشاہ کہہ رہا ہے کہ یہ چادر میرے پاس آ جائے۔ جن کے دل میں عظمت تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی، اور یہ عظمت تھی کہ یہ چادر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی چادر ہے، وہ اس چادر کو برکت کے لیے لیتے رہے۔ اور جب نہ قدروں کے پاس آئی، جنہیں قدر نہ تھی، انہوں نے آگے بیچ دی، انہوں نے دنیا کے مال کو، دنیا کے پیسوں کو ترجیح دے دی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کا یہ ایک پہلو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے پاس مال آ گیا، سارا دن تقسیم ہوتا رہا۔ رات کو پوچھا، اے بلال کچھ مال بچ گیا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بچ گیا ہے۔ فرمایا میں رات مسجد میں گزاروں گا۔ یہ باتیں ہیں میں اور آپ، میں کر رہا ہوں، کرنے والا بھی محتاج ہے، آپ سن رہے ہیں، ہمارا حال تو بہت عجیب ہے۔ رات مسجد میں گزاری کہ یہ مال و متاع میرے پاس ہو اور میں گھر میں آرام سے رہوں، یہ گوارا نہیں تھا آقا علیہ السلام کو۔ اور میں اور آپ تو مال اکٹھا کرنے میں سارے لگے ہوئے، صبح سے رات تک یہی دھن ہے کہ کیسے مال اکٹھا کر لیا جائے، کیسے چیزیں مل جائیں۔ اس لیے چیزوں کے اندر لگنا اور دنیا کی محنت میں لگنا، یہ آقا علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، ہم سارے اس میں لگے ہوئے ہیں۔ فرمایا الدنیا جیفا و طالبها کلاب، دنیا مردار ہے، اس کے طلب کرنے والے کتے ہیں۔ یہ مردار دنیا کے لیے میں اور آپ کتوں کی طرح لگے ہوئے ہیں کہ کٹھی کر لیں، کٹھی کر لیں، جمع کر لیں، یہ یہی رہ جائے گا سارا کچھ۔ اور آقا علیہ السلام کی ذات اقدس نے کچھ نہیں رکھا، سب تقسیم فرما دیا۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے متعلق فرمایا اجوت الناس، آپ لوگوں میں سب سے زیادہ سخی، کوئی چیز کبھی نہیں رکھی۔ حتیٰ کہ جب میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ کی زرہ بھی رہن رکھی ہوئی تھی یہودی کے پاس، کہ اس سے کچھ کھانے کا سامان لیا تھا کہ جب یہ واپس کریں گے تو اپنی زرہ لے لیں گے۔ زرہ میدان جنگ میں جو لباس پہن کے لڑا جاتا ہے، وہ ہتھیار بھی رہن رکھ کے کھانے پینے کا سامان، کوئی چیز نہیں۔ اور ہمارے گھر تو سامانوں سے بھرے پڑے، اور جائیدادیں اور پتہ نہیں کیا کیا، میں اور آپ اسی چکر میں پڑے ہوئے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جب جبرائیل علیہ السلام ملاقات کرتے رمضان کے مبارک مہینے میں، تو آقا علیہ السلام کی سخاوت ریح المرسلہ، ایسی ہوا جو ٹھنڈی ہو اور بارش سے پہلے اس کی طرح آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی۔ اور پھر قرآن کریم فرقان حمید ہر رات میں جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ آ کر دور کرتے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سناتے اور جبرائیل علیہ السلام قرآن سنتے۔ اس لیے رمضان کا مبارک مہینہ بھی اللہ نے مجھے اور آپ کو نصیب فرما دیا، یہ بڑا میرے اللہ کا کرم ہے، فضل ہے جو اللہ نے مجھے اور آپ کو نصیب فرمایا۔ اب اس مبارک مہینے میں دن کو جیسے روزہ رکھ رہے ہیں، ایسے ذوق شوق سے رات کو جیسے جبرائیل علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے دور کرتے، آپ قرآن سناتے، جبرائیل علیہ السلام سنتے، تو ہم بھی تراویح میں قرآن سننے کا اہتمام کر لیں، یہ جبرائیل علیہ السلام کی سنت ادا ہو جائے گی۔ کم از کم اتنی تو سارے نیت کر لیں کہ جو دن گزر گئے تقریباً 7 پارے ہو چکے ہیں، اب جو باقی دن ہیں ان میں ہم اللہ کا قرآن تو سن لیں شوق ذوق سے، اپنے کاموں کو تھوڑا سمیٹ دیں، تراویح کے ٹائم میں جو کام ہے ان کو یا پہلے کر لیں یا بعد میں کر لیں، اور پھر تلاوت قرآن
یہ تو قرآن کی تلاوت کا مہینہ، اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہماری تو تلاوت بھی بہت تھوڑی ہے، تھوڑی سی تلاوت بڑی مشکل سے، بہت پیچھے ہیں۔ ورنہ ہمارے اسی معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو روزانہ ایک قرآن پڑھ رہے ہیں، کسی کے 15 پارے، کسی کے 20، کسی کے 10 پارے ہیں، اور بعض ہم میں سے ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے ابھی تک قرآن کھول کے نہیں دیکھا ہوگا، کہ موقع ہی نہیں ملا جی، ٹائم ہی نہیں لگا۔ خدا را اپنے گھروں میں جو بند قرآن پڑھیں انہیں سال بعد تو کھول لیں، انہیں کھول کے، قرآن تو اللہ کا کلام ہے، نور الہی ہے، اسے کھول کے پڑھیں، اس کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے، اس کو کھولیں، اس کی تلاوت کریں۔ اور اگر بدقسمتی سے پڑھ نہیں سکے تو قرآن پڑھنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے، بس اندر جذبہ ہو کہ میں نے اپنے اللہ کا کلام پڑھنا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ یا مسجد میں ہم تیار ہیں پڑھانے کے لیے، دعا خانے پہ آ جائے، وہاں جہاں ہمارے پاس ٹائم ہوگا ہم انشاءاللہ آپ کو اللہ کی رضا کے لیے پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن آپ شوق پیدا کر لیں، اللہ کا کلام سمٹ کر سینے میں آ جائے گا، لیکن تھوڑے سے جذبے کی ضرورت ہے۔ جیسے اللہ نے رمضان نصیب فرمایا، اور رمضان کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے، قرآن اور رمضان دونوں اکٹھے ہیں، ساتھ ساتھ ہیں، اس لیے رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے ہوتی ہے۔ تو کوشش کریں گے نا جی، اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔